بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 دسمبر 2023 20ویں قسط۔ کیا آغا خان آل رسول ہیں؟ امام کا فرمان ہے، میری رگوں میں علی اور فاطمہ کا خون ہے۔ سورہ نساء آیت 23۔ اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر بھروسہ رکھتے ہو، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ امام اپنے مریدوں کو یہ فرمان کیوں فرماتے ہیں؟ جبکہ ہمارے آباء و اجداد کو آقا سلطان احمد شاہ نے بتایا کہ وہ آل علی ہیں، وہ علی کا جانشین ہے، جبکہ ہندوؤں میں مولا علی کو 8واں اوتار مانا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے عقیدہ 8واں اوتار کی وجہ سے اسے قبول کر کے اسماعیلی مذہب اختیار کر لیا۔ وہ ہم بھی اسی وجہ سے امام کو مانتے ہیں کہ یہ علی کی اولاد ہے۔ اگر امام سے علی کی اولاد ہونے کا رابطہ ختم کر دیا جائے تو کیا پھر کوئی اس امام کو امام مانے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر امام کو یہ فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ دین اسلام دین ابراہیمی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح رسول پاک اور مولا علی بھی آل ابراہیم ہیں، اور رسول پاک اور مولا علی بھی ابراہیم کے طریقے پر تھے اور بت پرست نہ تھے۔ جبکہ رسول پاک کے چچا ابو لہب اور مولا علی کے والد حضرت ابو طالب بھی آل ابراہیم ہیں، لیکن باوجود ابراہیم کی اولاد ہونے کے وہ ابراہیم کے طریقے پر نہ تھے بلکہ بت پرست تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ابراہیم کی اولاد ہونا اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ ان کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح امام فرماتا ہے، میں آل رسول اولاد علی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا امام رسول اور علی کے طریقے پر ہیں؟ سورہ البقرہ آیت 132۔ اگرچہ کہ تم ان کی اولاد صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں جب کہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے۔ جبکہ اماموں نے اس نماز کو ہی بدل دیا جو رسول پاک کو معراج میں تحفہ میں ملی اور تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ سورۃ ابراہیم آیت 59۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کے بارے میں حکم خداوندی ہے کہ نماز پڑھو۔ اگر بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو، نماز چھوٹ گئی تو قضا نماز پڑھو، سفر میں ہو آدھی نماز پڑھو، لیکن نماز کی معافی کسی مسلمان کو نہیں دی گئی، ماں سوائے عورت کے کہ جب وہ ناپاک ہو جاتی ہے تو اسے حکم ہے کہ نماز نہ پڑھو جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 222۔ حیض کی حالت میں نماز نہ پڑھو جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں چاہے کسی بھی مذہب یا فرقہ سے تعلق رکھتی ہوں، دنیا کی کسی براعظم میں رہتی ہوں، وہ اپنے مخصوص دنوں میں ناپاک ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسماعیلی عورت ناپاک نہیں ہوتی؟ یہ سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن جماعت خانہ جاتی ہے، دعا پڑھتی بھی ہے، پڑھاتی بھی ہے، دعا دیتی بھی ہے، دعا لیتی بھی ہے۔ کیا امام کے فرامین میں کوئی ایسا فرمان ہے
کہ عورت ان مخصوص دنوں میں جماعت خانے نہ آئے یا دعا نہ پڑھے؟ یا گرین بک میں ایسی کوئی شک ہے کہ عورت ان دنوں دعا نہ پڑھے؟ یا پچھلے 50 سالوں میں کسی مشنری یا اسکالر نے بتایا ہو کہ عورت ناپاکی کی حالت میں جماعت خانے نہ آئے یا دعا نہ پڑھے؟ یہ انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس میں کئی غلطیاں ہیں۔ یہ مذہب آسمان سے نہیں آیا بلکہ صبح سندھ سے ہم پر لاگو کیا گیا ہے۔ یہ ہی نہیں، اس مذہب میں مریدوں سے مختلف بہانوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، کہیں دعا کے نام پر، کہیں آب شفا کے نام پر، کہیں نادی اور مہمانی کے نام پر، اور کہیں مختلف مجالس کے نام پر، یہاں تک کہ 2.5% زکوٰۃ کو 12.5% دستفن میں تبدیل کر کے اسے امام کا حق قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ رسول پاک نے فرمایا زکوٰۃ آل رسول پر زکوٰۃ حرام ہے، جبکہ یہ امام آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مریدوں سے زکوٰۃ خیرات مانگتا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کھجوروں پر زکوٰۃ نکالی، وہ کھجوریں رسول پاک کے پاس آئے۔ رسول پاک نے وہ کھجوریں رکھ لیں کہ کوئی مستحق آیا تو اسے دے دی جائیں گی۔ اتنے میں امام حسین باہر سے کھیلتے ہوئے آئے، ان کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی۔ رسول پاک نے اس کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال لی۔ وہ امام حسین جو نماز پڑھتے ہوئے رسول پاک کی کمر پر سوار ہو جاتے تو رسول پاک سجدہ کو لمبا کر دیتے، تو حسین کے لیے ایک کھجور کی کیا حیثیت تھی؟ تو رسول پاک نے حسین کے منہ سے کھجور نکال کر فرمایا آل رسول پر زکوٰۃ خیرات حرام ہے، جبکہ امام رسول پاک آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے مریدوں سے زکوٰۃ خیرات اور مختلف بہانوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں جو پچھلے 50 سالوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مگر ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ سورۃ الانعام آیت 36۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی زندہ۔ پاکستان میں موجود پاکی جماعت خانوں میں جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ کراچی میں خواجہ کے پاس آتا ہے۔ خواجہ کے بارے میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، خواجہ اٹھا بوجھا۔ اب یہ خواجہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، آگے پیچھے ان کی گاڑیاں ہیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ آپ مریدوں کا پیسہ ہے، لیکن آپ اسماعیلی اس پر غور نہیں کرتے، جبکہ مرنا سب نے ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب اسماعیلی مذہب میں کوئی ذکر نہ ہے، نہ امام کی فرامین میں اور نہ ہی گرین بک میں، اور نہ ہی کسی مشنری یا اسکالر نے قبر کے سوال جواب کے بارے میں بتایا۔ اسماعیلی عقیدے سے مرنے کے بعد ہم امام کے حضور چلے جائیں گے اور امام ہمارا حساب کتاب کر کے ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ اہل سنت عقیدہ سے قبر میں 3 سوال ہوں گے: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رسول کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ جبکہ شیعہ سناسی عقیدہ کے مطابق 4 سوال ہوں گے، اور چوتھا سوال ہوگا تمہارا امام کون ہے؟ اب مرنے کے بعد مرنے والے کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی فرقہ کا فرد مرنے کے بعد واپس آیا ہو اور اس نے بتایا ہو کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا، لیکن مرنے کے بعد کسی فرقہ کا فرد واپس نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ جس طرح ہم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، جنت و جہنم کو مانتے ہیں، اس طرح خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق قبر کے سوال جواب کو بھی ماننا ہے۔ سورہ الانعام آیت 22۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکین سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے ٹھہرے ہوئے شریک کہاں ہیں؟ پنجتن پاک اور قرآن کے بارے سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ جو مر گئے ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ پشاور جماعت خانہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہر بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے، جبکہ
اسی امام نے پشاور جماعت خانے میں جب مکھی میر علی مرحوم کو پشاور جماعت کے مکھی ریٹائر کر کے غلام حسین کو مکھی مقرر کیا تو پشاور جماعت نے ماننے سے انکار کر دیا اور جماعت خانے کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی تفصیل قسط نمبر 6 میں بتا چکا ہوں، اسے دیکھ لیں۔